بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا پاک کلام ہے اور اسے سننے اور سمجھنے کے حوالے سے لوگوں کے انداز مختلف ہیں۔ آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 میں ایک کافر کا طرز عمل بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کو کیسے سنتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، واللہ مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر لیتا ہے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے اس کے کانوں پر بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم، تو تم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔ ناظرین، یہ کافر جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 6 میں اس کا بیان ہوا کہ نضر بن حارث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آیا تھا، آپ اللہ کا کلام لوگوں کو سناتے اور وہ فارس کے بادشاہوں کے قصے لوگوں کو سنا کر حضور علیہ السلام سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا کرتا کہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں، اللہ کا کلام نہ سنیں، بلکہ اس سمت راغب ہو جائے۔ ناظرین، کفار کا طرز عمل اسی قسم کا ہوتا ہے، اکثر کفار کا، ورنہ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ ہدایت عطا فرمائے تو وہ کافر ہونے کے باوجود قرآن کو بہت ادب اور احترام اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور بالآخر ایمان کا نور ان کے دلوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو نہایت توجہ کے ساتھ اسے سماعت کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے، کفار کا طرز عمل تو ہم نے سماعت کیا کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو عمومی طور پر ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے جو کہ اس کافر کے بارے میں بیان ہوا، یعنی وہ توجہ نہیں دیتے، وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اور نتیجتاً وہ سنی انسنی کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ایک مسلمان کے لیے کہ لازم ہے کہ جب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے تو بہت توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، اور یہ بھی مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ جب لوگوں کے مابین تلاوت قرآن کا موقع ملے یا کافی سارے لوگ ہوں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، تو پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ اتنی آواز سے تلاوت کریں کہ دوسرے لوگ عدم توجہی کے ساتھ نہ سنیں، یعنی درمیانی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا تو تلاوت قرآن کر رہا ہے اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور یوں وہ گناہ گار ہو جائیں۔ اور ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ سوشل میڈیا پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ابحاث کر رہے ہوتے ہیں، بحث مباحثے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے کوئی آیت کریمہ کوٹ کر دی یا کوئی حدیث مبارکہ بتا دی یا کسی عالم دین کا کوئی قول نقل کیا اور انہوں نے اب اس کی تردید کر دی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بڑے جری ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے اس بات کو، نہیں سمجھتے اس بات کو، وہ نہیں اہمیت دیتے اس بات کو کہ شریعت کے جو احکامات ہیں اس کی کس قدر ویلیو ہے۔ اگر کسی ایک حکم کی بھی نفی کر دی جائے تو بعض اوقات انسان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اور وہ بحث و مباحثے کے اندر جو ہے انا پر آ جاتے ہیں، ضد پر آ جاتے ہیں اور تردید کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کبھی دین کا معاملہ ہو تو ہر فیلڈ کے اندر اس کے ماہر افراد کو یہ زیبا ہے کہ وہ اس پر ڈسکس کریں اور اپنا ڈیسیجن دیں علم کی روشنی کے اندر۔ لہٰذا اگر کبھی کسی کو دیکھیں کہ جو لا علمی کے اندر جو ہے وہ دینی ابحاث کے اندر مبتلا ہو تو مناسب سمجھیں تو سمجھا دیا جائے، بصورت دیگر جو ہے اجتناب کر وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ بلا علم، بغیر علم کے جو ہے وہ قرآن و سنت کی باتوں پر جو ہے وہ بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک آیات کی تردید کر دی یا اس کو اگنور کر دیا تو پھر وہی طرز عمل جو کافر کا بیان ہوا وہ ہمارے لیے بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم، جب ہم قرآن سنیں، جب ہم قرآن پر عمل کرنے کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں تو ہمیں صراط مستقیم جو ہے وہ عطا فرمائے، وہ ہمارے لیے ہموار فرما دے۔ اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ جب نماز کے دوران امام تلاوت کر رہے ہوں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنا ذہن کہیں بھٹکنے نہ دیں۔ وجہ یہ کہ اس وقت بھی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر یہی طرز عمل ہو کہ جناب توجہ کہیں اور ہو، یہ پتہ ہی نہ ہو کہ سنا کیا ہے، تو کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، تو یہ سلسلہ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام کی قدر کرنے، اسے صحیح معنوں میں سننے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ خلق السحاب وخلق
الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق